بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اکبر الہ آبادی کی نظم خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر کا مطالعہ کریں گے۔ اکبر الہ آبادی 1846 کو بر صغیر کے ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے اور اپنے شہر کی مناسبت سے انہیں الہ آبادی کہا جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ ایک بلند پایا نظم گو شاعر تھے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اکبر الہ آبادی کو اپنا رہنما اور شاعری میں استاد مانتے تھے۔ اس نظم میں بہار کے موسم کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے جس طرح ایک مسلمان مسجد میں اذان دیتا ہے، وضو کرتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اس سارے منظر کو فطرت کے ذریعے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا شعر دیکھیے۔ بہار آئی کھلے گل، زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم، سرگرم فغاں ہو کر۔ گل پھول کو کہتے ہیں، زیب سجاوٹ، بوستان باغ، زیب صحن بوستان باغ کے صحن کی سجاوٹ، انادل اندلیب کی جمع بلبلیں، دھوم مچانا مشہوری کرنا شہرت دینا، سرگرم فغاں شور مچانے میں مصروف ہو جانا۔ تو شاعر اس شعر میں اظہار کر رہا ہے کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو بہار کے موسم کی پہلی نشانی یہ ہے کہ باغ کے صحن میں رنگ برنگے پھول جو ہیں وہ کھل کر صحن کو سجا دیتے ہیں۔ دوسری نشانی بہار آنے کی، انادل اندلیب کی جمع بلبلیں، بلبلیں بہار کی آمد کا اعلان کرتی ہیں، بہار کی مشہوری کرتی ہیں۔ کیسے؟ کہ وہ شور مچانا شروع کر دیتی ہیں۔ بلبلوں کا چہچہانا، بلبلوں کا بلند آواز سے شور کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بہار کا موسم آ چکا ہے۔ گویا بہار کی آمد کے دو واضح نشان ہیں۔ پہلا نشان کہ باغ کے اندر رنگ برنگے پھول کھل کر باغ کو سجا دیتے ہیں، اور دوسرا بلبلوں کے چہکنے کی آوازیں، بلبلوں کے شور مچانے کی آوازیں بہار کی آمد کا اعلان کرتی ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، فرش زمرد سبز رنگ کا فرش، اس سے مراد سبزے کا، گھاس کا فرش، سبزہ تر گیلا سبزہ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بہار کے موسم میں صبح صبح جب اوس پڑتی ہے، شبنم کے قطرے گرتے ہیں تو اس سے تمام روئے زمین کا سبزہ گیلا ہو جاتا ہے، اور سبزہ گیلا ہونے کے بعد دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے قدرت نے سبز رنگ کا ایک فرش بچھا دیا ہو۔ چلی مستانہ وش، مستانوں کے انداز میں چلنے لگی۔ وش انداز، باد صبح، صبح کی ہوا، صبح کی ہوا فجر کے وقت مستانوں کے انداز میں چلنے لگتی ہے۔ مستانے سیدھے نہیں چلتے، کبھی دائیں لڑکتے ہیں، کبھی بائیں لڑکتے ہیں۔ تو یہ باد صبح کبھی دائیں طرف چلتی ہے، کبھی بائیں طرف چلتی ہے، کبھی آگے سے چلتی ہے، کبھی پیچھے سے چلتی ہے۔ تو ان مستانہ لوگوں کی طرح صبح کی ہوا چلتی ہے
اور کیسے چلتی ہے؟ عنبر فشاں ہو کر، خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے۔ عنبر خوشبو، فشاں بکھیرنا، صبح کی ہوا خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے مستانوں کے انداز میں چل رہی ہوتی ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے، عروجے نشہ نشو نما سے ڈالیاں جھومی۔ عروج، کمال، ترقی، نشو و نما، بڑھنا، پودوں کی ڈالیاں اپنے بڑھوتری کے سوچ سے، بڑھوتری کی کمال کی وجہ سے ادھر ادھر جھومنے لگتی ہیں۔ لمبی لمبی شاخیں، عروج نشہ نشو و نما سے یعنی شاخیں لمبا ہونے کی وجہ سے ڈالیاں، شاخیں ادھر ادھر جھومنا شروع کر دیتی ہیں۔ ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر۔ مرغان چمن، باغ کے پرندے، شادماں یعنی خوش۔ تو بہار کے موسم میں تیسری نشانی جو ہے وہ کیا ہے کہ بہار کے موسم میں ہوا کے چلنے سے پودوں کی، درختوں کی شاخیں جو بڑی ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر جھومنا شروع کر دیتی ہیں، اور باغ کے اندر موجود تمام پرندے بہار کی آمد سے خوش ہو کر چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، گیت گانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، بلائیں شاخ گل کی لیں، بلائیں لینا، صدقے جانا، واری جانا، قربان ہونا۔ شاخ گل، پھول کی ٹہنی، پھول کی ٹہنی پر قربان ہو گئی۔ نسیم صبح گاہی نے، صبح کے وقت چلنے والی ہوا نے پھول کی ٹہنی کی بلائیں لیں۔ صبح کے وقت چلنے والی ہوا پھول کی شاخوں پر قربان ہو گئیں۔ ہوئیں کلیاں شگفتہ، رات کے وقت جو بند کلیاں تھیں وہ فجر کے وقت کھل گئیں۔ شگفتہ ہونا، کھل جانا، اور وہ کیسے کھلی؟ روئے رنگین بتاں ہو کر۔ رو چہرے کو کہتے ہیں، رنگین بتاں خوبصورت محبوب لوگ۔ تو وہ صبح کے وقت کلیاں اس طرح کھل گئیں کہ دور سے لگا جیسے خوبصورت محبوب لوگوں کے چہرے ہوں۔ پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستان میں کیا، پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستان میں۔ جس طرح مسلمان پانی سے وضو کرتے ہیں تو باغ میں کھلے ہوئے پھولوں نے شبنم کے قطروں سے باغ کے صحن کے اندر وضو کیا۔ صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگے اذاں ہو کر۔ اور جس طرح مؤذن مسجد میں اذان دیتا ہے، بلبل کے نغمے کی آواز ایسے ہی تھی جیسے وہ باغ کے صحن میں اذان دے رہی ہو۔ گویا نماز کا فریضہ پھول ادا کر رہے ہیں۔ پھول شبنم کے قطروں سے، شبنم کے قطروں کے پانی سے وضو کر رہے ہیں، جو شبنم کے قطرے پھولوں پر گرتے ہیں۔ اور باغ کے اندر جب بلبل صبح کے وقت چہچہاتی ہے، شور مچاتی ہے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اذان دے رہی ہو۔ ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو۔ اور جب صبح کے وقت جب ہوا کے چلنے سے پودوں کی، درختوں کی شاخیں جھکتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ شاخیں جھک نہیں رہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں۔ ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ جس طرح مومن مسلمان نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اسی طرح پھولوں کی پتیاں جو ہوا کے چلنے سے ہل رہی ہوتی ہیں، وہ پتیاں دراصل حرکت نہیں کر رہی ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی
تسبیحات بیان کر رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑ اور کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ زبانیں برگے گل نے کی دعا رنگین عبارت میں، پھول کی پتی کی زبان نے برگے گل، پھول کی پتی، زبان، گلاب کے پھول کی پتی انسانی زبان سے مشابہ ہوتی ہے، اور شاعر نے اسی لیے پھول کی پتی کو زبان برگے گل کہا ہے کہ پھول کی پتی کی جو زبان ہے وہ اچھے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح دعا کرتی ہے جیسے ایک مومن مسلمان نماز کے بعد تسبیحات کرتا ہے اور تسبیحات کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے، رنگین عبارت اچھے الفاظ میں۔ تو گویا جس طرح مسجد کے اندر ایک عبادت کا سلسلہ چل رہا ہے تو باغ کے اندر بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ آخر میں شاعر کہتا ہے خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ شاعر دعا کیا کر رہا ہے کہ پھول کی پتی کی زبان سے کہ اللہ تعالیٰ اس چمن کو ہمیشہ سرسبز رکھے، خوشحال رکھے۔ یہ نظم اکبر الہ آبادی کی کتاب کلیات اکبر سے لی گئی ہے۔ اب ایک دفعہ پھر دیکھیں شروع سے کہ بہار کی آمد کی پہلی نشانی باغ کے اندر پھول کھلنا ہے، دوسری نشانی باغ کے اندر بلبلیں شور مچاتی ہیں، بہار کی آمد کا اعلان کرتی ہیں، بہار کی تیسری نشانی ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے سبزے کا ایک فرش بچھا دیا گیا ہو۔ چوتھی نشانی باد صبح یعنی صبح کے وقت چلنے والی ہوا مستانوں کے انداز میں ادھر ادھر چلتی ہے اور خوشبوئیں بکھیرتی ہے۔ اگلی پانچویں نشانی بہار کی آمد میں پودوں کی ڈالیاں اور شاخیں جو بڑھ جاتی ہیں وہ ادھر ادھر جھومنا شروع کر جاتی ہیں۔ چھٹی نشانی کہ بہار میں باغ کے اندر موجود تمام پرندے خوشی سے چہچہانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ 6 نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد شاعر باغ کے اندر موجود فطرت کی مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔